والمحصنات من النساء، اور کس سے شادی نہیں ہو سکتی؟ والمحصنات، اور وہ عورتیں جو پہلے سے شادی شدہ. محصنات کا لفظ جو ہے یہ حسن سے نکلا ہے، ہے صاد نون. حسن کہتے ہیں قلعے کو. قلعہ کیا کرتا ہے؟ پروٹیکٹ کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے. تو جو عورت شادی کر لیتی ہے گویا وہ قلعے میں آ جاتی، قلعہ بند ہو جاتی ہے، پروٹیکشن ہو جاتی ہے اس کی. اب کوئی اور اس سے شادی نہیں کر سکتا. یہ مراد ہے اس سے. یعنی کس کس سے شادی نہیں کر سکتے؟ یہ پیچھے محرمات کا ذکر کرنے کے بعد یہ بھی بتا دیا گیا کہ جن عورتوں کی پہلے سے شادی ہو چکی ہو ان سے بھی نہیں کر سکتے. الا، ہاں اس میں ایک ایکسیپشن ہے، اور وہ کون سی؟ ما ملکت ایمانکم، جن کے تمہارے دائیں ہاتھ مالک ہیں. اور دائیں ہاتھ چونکہ قوت کی علامت ہے، ملکیت کی، تو اس لیے غلام عورتوں کی طرف اشارہ ہے کہ غلام عورت جس کو لونڈی کہتے ہیں. میں جان بوجھ کے لفظ نہیں استعمال کر رہی تھی تاکہ آپ پہلے سمجھ جائیں کہ کس کو اس میں مستثنا کیا جا رہا ہے. جو شادی شدہ ہو بے شک وہ ہے غلام عورت. کیوں؟ جب کوئی عورت پکڑی ہوئی آ جائے جنگ میں تو خواہ اس کی پہلے سے شادی ہوئی بھی ہو، اس کا شوہر اپنے گھر موجود ہو پیچھے، اب غلام بنتے ہی اس کا نکاح ٹوٹ جاتا ہے اپنے شوہر سے. ٹھیک ہے، خود ہی ٹوٹ جاتا ہے. وہ محسنہ نہیں رہتی خواہ وہ شادی شدہ ہو. سمجھ گئے اس حکم کو؟ یعنی ایسی عورتوں سے نکاح نہیں ہو سکتا جو پہلے سے کسی کے نکاح میں ہو. نکاح پر نکاح نہیں ہو سکتا. ہاں جو لونڈی ہے اس کا نکاح باقی نہیں رہتا. ٹھیک ہے، تو محرمات کا باب تو بند ہوا یہاں. اب فرمائے کتاب اللہ علیکم، یہ اللہ کا قانون ہے تمہارے لیے. کیا قانون ہے؟ کہ جن عورتوں کا تذکرہ کیا گیا ان سے تم شادی نہیں کر سکتے، نکاح نہیں کر سکتے، ان سے نکاح حرام ہے. وَأُحِلَّ لَكُمْ، اور تمہارے لیے حلال کر دیا گیا کیا؟ ما وراء ذالکم، جو ان کے علاوہ ہیں. کن کے علاوہ؟ یہ جتنے پیچھے ذکر. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ حرام تو کم ہے، حلال زیادہ ہے. حلال میں وسعت ہے، لیکن شرط ہے شادی کی، اور وہ کیا ہے؟ ان تبتغوا، کہ تم تلاش کرو، یعنی شادی کرو، نکاح طلب کرو، باموالکم، اپنے مال کے ساتھ. شادی کے موقع پر مال کا خرچ کرنا مرد کے لیے لازم ہے، یعنی بیوی کو مہر دینے کے لیے وہ ذمہ دار ہے. محسنین، دوسری شرط قید نکاح میں لانے کے لیے، غیر مصافحین، نہ کہ بدکاری کرنے کے لیے. یعنی نکاح کیا کرے گا؟ ایک عورت کے گرد حصار قائم کر دے گا کہ اب وہ فلاں کی بیوی ہے، اب کوئی اور اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکتا، اب اس کا ادھر ادھر کسی اور سے کوئی تعلق نہیں ہوگا، بس اب وہ ایک مرد کے لیے ہی ہے بس. یہ ہے معنی محسنین. غیر مصافحین، بدکاری کرنے والے بن کے نہیں. اس سے کیا پتہ چلتا ہے؟ کہ نکاح ایک خاندانی زندگی شروع کرنے کے لیے کرو، نہ کہ محض اس کو ایک عیاشی کا ذریعہ بنا لو اور بدکاری کا ذریعہ. اب نکاح تو کیسے بدکاری کا ذریعہ ہو سکتا ہے؟ اشارہ ہے نکاح متع کی طرف. نکاح متع، متع کیا ہوتا ہے سنا ہوا؟ نکاح متع ہوتا ہے وقتی نکاح. وقتی نکاح کیا ہوتا ہے؟ اس میں صرف ایک ہی شرط ہوتی ہے کہ 3 دن کے لیے، مثلا 6 مہینے کے لیے. نہ اس میں عقد نکاح ہوتا ہے، نہ اس میں گواہ ہوتے ہیں، نہ اس میں طلاق ہوتی ہے، نہ اس میں عدت ہوتی ہے، نہ اس میں بچوں کا نسب ہوتا ہے، کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ایک طرح سے کیا ہے؟ صفا ہے. یعنی نکاح جو ہے اپنی شرائط کے ساتھ ہوگا. کیا شرائط ہے نکاح کی؟ ایجاب و قبول، مہر، گواہ، اعلان، ولی کی رضامندی،
لیکن نکاح متع میں یہ کوئی شرائط نہیں ہوتی، بس ایک ہی چیز ہوتی ہے کہ اجرت اور اس کے ساتھ ٹائم پیریڈ لمٹ. مثلا اگر کسی نے کہا کہ میں اس سنڈے سے اس سنڈے تک نکاح کر رہا ہوں اتنے مال پر، تو جب اگلا سنڈے آئے گا تو وہ عورت خود بخود آزاد ہو جائے گی، طلاق وغیرہ نہیں ہوگی، نہ کوئی عدت ہو، کچھ نہیں ہوگی. قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کہتا ہے کہ یہ نہیں کر سکتے تم. نکاح جو ہے محسنین حدود و ضوابط کے ساتھ ہوگا، نہ کہ محض سفاح کے لیے، زنا کے لیے. وہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اس میں کوئی بھی شخص اپنی ماں بیٹی کے لیے یہ پسند نہیں کرے گا. اگر کوئی ایسا کرتا ہے تو آپ دیکھیے اس سے دروازہ بند ہو جائے گا اصل نکاح کا. کیوں؟ اس لیے کہ کسی مرد کو کوئی رسپانسبلٹی لینے کی ضرورت نہیں. آج اس عورت کے ساتھ 4 دن کے لیے، پرسوں اس کے ساتھ، ترسوں اس کے ساتھ، کھیل بن جائے گا عورتوں کا. وہ بوائے فرینڈ گرل فرینڈ کسی اور وعدے وعید کے ساتھ کرتے ہیں تو یہ اس وعدے وعید کے ساتھ کہ ہاں اتنا پیسہ دوں گا، اتنے دن میرے ساتھ رہو، اور بس پھر تم بھی آزاد اور میں بھی. فرق نہیں ہے. اسی لیے یہ 2 لفظ سمجھنے کے ہیں، محسنین غیر مصافحین. ٹھیک ہے. پھر اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر نان مسلمز کو یہ پتا چلے کہ مسلمان یہ کرتے ہیں تو کیا عزت رہے. کیونکہ بعض اسکالر نے اس کی رخصت دی کہ جیسے مردار حلال ہے مرنے کے وقت، تو اسی طرح اگر کسی کو زنا کا خوف ہو تو وہ نکاح متع کر لے. تو میں سمجھتی دونوں میں فرق ہی کوئی نہیں ہے. ایک بہن نے مجھے میل کیا کہ وہ ایک خاتون کو یا ایک لڑکی کو بتا رہی تھی اسلام کے بارے میں، اور کچھ انٹرسٹڈ بھی تھی اور کافی اس پہ انہوں نے کام کیا، لیکن اس پوائنٹ پہ آ کے کہ اس کی دوست کے ساتھ کسی مسلمان لڑکے نے یا مرد نے متع کیا تھا تو وہ اس کو سمجھ نہیں پا رہی تھی، اور اس وجہ سے اسلام سے بہت زیادہ متنفر تھی، اور پھر اس نے بالکل کٹ آف کر لیا اور معلوم نہیں کہاں گئی. تو ایسے جو چیزیں ہیں جو اسلام میں ہیں بھی نہیں، ان کو اس طرح عام کر دینا اور اس طرح پیش کرنا کہ گویا وہ اسلام کا حصہ ہے اور ہم اسلام کی نمائندگی کرنے والے ہیں، یہ سب کچھ کر کے بھی، تو ایسی چیزوں پر توجہ کرنے کی زیادہ ضرورت ہے. اس آیت کے اس حصے کو خاص طور پر سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسری بات یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں قیامت تک کے لیے متع کی حرمت کا ذکر کیا ہے. یعنی ایک طرف تو یہ قرآن کی آیت ہے، دوسری طرف صحیح حدیث سے واضح طور پر پتہ چلتا ہے کہ اس کا کوئی جواز ہے ہی نہیں. تو کوئی بھی ایسا فتویٰ جو رخصت پر مبنی ہے بیسیکلی وہ درست نہیں. اوکے. محسنین قید نکاح ملانے کے لیے، غیر مصافحین. اچھا مصافح کیا چیز ہے؟ سفاح کیا چیز ہے؟ سین فہ صفحہ کا مطلب ہوتا ہے پانی بہانا، یعنی محض پانی بہانے کے لیے. پانی سے مراد یہاں منی ہے، کیونکہ متع میں اولاد نہیں چاہیے ہوتی. متع میں صرف وقتی جوش ٹھنڈا کرنا مقصود ہے، صرف پانی بہانا مقصود ہے. سمجھ رہے جی؟ تو اس لیے اس کو سفاح کہا گیا ہے کہ یہ نکاح تو نکاح کے تقاضے اور مقصد پورا ہی نہیں کرتا، یہ تو محض عیاشی ہے، زنا ہے. سفاح زنا کو بھی کہتے ہیں، بدکاری کو کہتے ہیں. یعنی ایک دوسرے سے صرف اس لیے ملے ہیں، اکٹھے ہوئے ہیں کہ اپنی شہوت پوری کر لیں، جوش ٹھنڈا کر لیں، اور بس. اس لیے اس کو منع کیا گیا. فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، تو جو بھی تم فائدہ اٹھاؤ ساتھ اس کے، یعنی نکاح کے، منہن ان سے، یعنی اصلی نکاح متع نہیں. فآتوہن، تو دو ان کو. کن کو؟ بیویوں کو. اجورہن، ان کے مہر، ان کے اجر. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ اجر کیوں کہا؟ اس لیے کہ شوہر فائدہ اٹھاتا ہے عورت سے، تو منفعت کی وجہ سے اس کو اجر کہا گیا. لیکن یہ کوئی کرایہ نہیں ہے. مہر جو ہے وہ منفعت کے بدلے میں ہے کہ ایک دوسرے سے فائدہ اٹھا رہا ہے، اور نمبر 2 یہ کہ ذمہ داری دی جا رہی ہے شوہر کو کہ اسے آگے نان نفقہ دینا ہے، اخراجات بیوی کے اٹھانے ہیں، تو شادی کے موقع پہ پہلے طے کرے کیا دے گا، ابتدا اس سے کرے فریضتاً. اور یہ مہر کیا ہے؟ فرض ہے، طے شدہ ہے.
یعنی یہ تو کرنا ہی کرنا پڑے گا. دوسری جگہ کیا کہا گیا؟ وَآتُوا النِّسَاءَ صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً، عورتوں کو ان کے مہر خوشی سے دو. پیچھے کیا پڑھا؟ وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَن تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا، سورۃ البقرہ 229. تمہارے لیے حلال نہیں کہ تم ان سے کچھ بھی واپس لو. سورۃ النساء 21 میں کیا فرمایا؟ وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ، کیسے لے سکتے ہو اس کو؟ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا. سورۃ النساء 25 میں کیا فرمایا؟ فَانكِحُوهُنَّ بِإِذْنِ أَهْلِهِنَّ وَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ. ایک دفعہ نہیں، کئی بار قرآن میں مہر کی ادائیگی کا حکم ہے. کیسے کوئی بچ سکتا ہے؟ اور پھر سورۃ المائدہ آیت 5 میں آیا وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ، اور کوئی گناہ نہیں تم پر. کس معاملے میں؟ فِيمَا تَرَاضَيْتُمْ بِهِ، اس میں جو تم آپس میں راضی برضا ہو کر کوئی ڈیسیژن لے لو، یعنی جس کا پیچھے بھی آپ ذکر پڑھ چکے ہیں. او یعفون او یعفو الذی بیدہ عقدۃ النکاح، کہ عورتیں معاف کر دیں یا مرد معاف کر دے، کوئی پورا دے دے، آدھا دے دے، زیادہ دے دے، کم کر لے. میوچل انڈرسٹینڈنگ. فیما تراضیتم بہ کا کیا معنی؟ میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ذریعے، باہم رضامندی کے ذریعے زیادہ کر لو یا کم کر لو. خوشی سے عورت سارا چاہے تو معاف کر دے. من بعد الفریضہ، فریضہ کے بعد، طے شدہ مہر کے بعد. ان اللہ کان علیما حکیما، بے شک اللہ بہت علم والا ہے، بہت حکمت والا ہے. اس لیے اس نے تمہیں حکم دیا ہے کس بات کا؟ کیا کرو؟ عورت کو مہر دو. تو اس سے پتہ کیا چلتا ہے؟ یعنی مجموعی طور پر اگر اس آیت کو اور پچھلی آیت کو ملا کر دیکھا جائے تو بات یہ سمجھ میں آتی ہے کہ شادی جو ہے ایک فطری ضرورت ہے، لیکن اس کے لیے کچھ لمٹس ہیں، باؤنڈریز ہیں، حدود ہیں، کچھ ممنوع علاقے ہیں، وہاں نہیں جا سکتے. پھر یہ بتایا جا رہا ہے کہ کہاں کر سکتے ہو. وَأُحِلَّ لَكُم مَّا وَرَاءَ ذَلِكُمْ، اور کیسے کر سکتے ہو؟ أَن تَبْتَغُوا بِأَمْوَالِكُمْ، کہ تم اپنا مال خرچ کرو، عورت کی ذمہ داری قبول کرو. یعنی یہ اہم سبق ہے یہاں پر. اور تیسری چیز یہ کہ محسنین غیر مسافحین. شادی کا مقصد کیا ہے؟ گھر بنانا، عورت کو تحفظ فراہم کرنا. محسنین، حسن سے نکلا. حسن کس کو کہتے ہیں؟ قلعے کو. قلعہ دیکھا ہے کبھی؟ فورٹ دیکھا ہے؟ اس میں سب سے نمایاں خصوصیت کیا ہوتی ہے؟ باؤنڈری والز، بڑی بڑی، یعنی پروٹیکشن کا احساس ہوتا ہے نا، حفاظت کا، کہ ایک عورت کو تحفظ دو. نہ صرف یہ کہ اس کی ذات کو تحفظ، اس کے حقوق کو تحفظ دو، اور خاندان کو وجود میں لاؤ، کیونکہ خاندان اہم ہے. شادی میں اہم مقصد کیا ہے؟ خاندان کا وجود میں آنا. پیچھے بھی آپ نے پڑھا نا وابتغوا ما کتب اللہ لکم، کہ شادی محض عیش و عشرت کا ذریعہ نہیں ہے، وہ خاندان بنانے کا ذریعہ ہے، اور اس کے ذریعے نسل انسانی کی بہترین پرورش کے لیے ایک موزوں اور مناسب ماحول فراہم کرنے کا ذریعہ ہے. افسوس یہ کہ ہمارے ہاں بھی، یعنی مسلمانوں کے اندر بھی آہستہ آہستہ شادی کا جو اصل مقصد ہے وہ ذہنوں سے نکل گیا ہے. اگر آپ کسی بھی ینگ بچے یا بچی سے پوچھیں کہ شادی کرنا چاہتے ہو تو ضرور کہیں کہ بالکل کرنا چاہتے ہیں، کل نہیں آج کریں، فوراً تیار ہوں گے. لیکن اگر ان سے یہ پوچھیں بھی کیا مقصد ہے شادی کا، کیا کرو گے شادی کرنے کے بعد، تو شاید ہی کسی کو پتا ہو کہ کیا کرنا ہے، خواہ لڑکیاں ہوں یا لڑکے ہوں، کوئی پتہ نہیں ان کو. ان کو بس ایک یہ ہے کہ شادی کرنی ہے کیونکہ ہم بڑے ہو گئے ہیں، تو اب ہماری ضرورت ہے کہ ہمارا کوئی ایسا ساتھی ہو اور گھومے پھریں، عیش و عشرت کریں، سیر و تفریح کریں. یعنی شادی کو بالکل ایک افسانہ یا ایک خوابوں کی دنیا بنا دیا گیا ہے. اور اس میں ہمارے معاشرے میں خصوصاً شادی کے فنکشن کو جو اتنی اہمیت دی جاتی ہے، اور بذات خود جو شادی کا موقع ہے اسے ہماری زندگیوں میں ایسا لگتا ہے کہ جیسے سب سے زیادہ اہم واقعہ ہے، حالانکہ وہ بھی دوسری ذمہ داریوں کی طرح ایک ذمہ داری نبھانا ہے. اور کیا کہتے ہیں، شادی ایک ہی بار ہوتی ہے، روز روز تھوڑی ہوتی ہے، اس لیے جو کچھ کرنا ہے اس موقع پہ کرو. اسی لیے آپ دیکھیں سب سے زیادہ اسراف شادی کے موقع پہ ہوتا ہے. یعنی بنیادی ضرورتوں سے بھی بڑھ کے، اپنی وسعت سے بڑھ کے خرچ کیا جاتا ہے.
پھر ایک فیک قسم کا سارا ماحول کریٹ کیا جاتا ہے. پھر اس کے بعد یہ ہے کہ بعض اوقات صرف لوگوں کو اکٹھا کرنے کے لیے اور بہت سی چیزوں کے انتظار میں کہ ابھی لڑکے کے پاس یہ نہیں ہے اور ابھی یہ نہیں ہے اور ابھی لڑکی کے پاس یہ ڈگری نہیں ہے، تو شادی کو بلا وجہ مؤخر سے مؤخر کیا جاتا ہے. یعنی آپ دیکھیں کہ شادی کے قابل ہوتے ہوئے بھی اور کسی حد تک ذمہ داریاں نبھانے کے قابل ہوتے ہوئے بھی بعضوں کو شادی نہیں کی جاتی کہ ابھی ہم سیٹ نہیں ہیں. یہ کتنا عام لفظ ہے، ابھی سیٹ نہیں ہے. تو اب ہوتا کیا ہے کہ سیٹ ہوتے ہوتے وہ سیٹ کس چیز کے لیے ہو رہے ہوتے ہیں؟ ٹھیک ہے، ذمہ داری نبھانے کے علاوہ جو بنیادی طور پر یہ ہے کہ پھر ہم اپنی بہت مرضی نہیں کر سکیں گے یا بہت ہم وہ عیش و عشرت نہیں کر سکیں گے. یعنی شادی کے ساتھ ایک لازمی حصہ جو ہم نے لازم و ملزوم کی حیثیت سے شامل کر لیا، وہ کیا ہے؟ شادی بمانا عیش و عشرت. یہی سمجھتے ہیں نا، شادی نام ہے عیش و عشرت کا، لہذا شادی کا تصور بھی عیش و عشرت والا، شادی کا موقع بھی عیش و عشرت والا، اور شادی کے بعد پھر تمنائیں اور ایکسپیکٹیشنز بھی عیش و عشرت کی. لڑکی کی ایکسپیکٹیشنز کیا ہوتی ہیں؟ روز لڑکا باہر لے کے جائے، ایسے ایسے کپڑے ملیں، ایسے ایسے سیر و تفریح کے مواقع ہوں، یہی ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں. اور بہت سارا پیسہ جو ہے وہ محض اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے کہ شادی کے بعد گھر بنانا نہیں، عیش و عشرت کا سامان مہیا ہو. اچھا، اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ پھر اس عیش و عشرت میں کسی بھی قسم کا جب خلل پڑتا ہے، جب تعلقات کشیدہ ہو جاتے ہیں، پھر اس میں آپ دیکھیے کہ اب عیش و عشرت کا ایسا وسیع تصور ہو گیا کہ جی اتنے عرصے تک کوئی بچہ نہیں ہونا چاہیے. سال 2 سال 3 سال 5 سال بعض جوڑوں میں آپ دیکھیں کئی سال تک بچے نہیں چاہتے. کیوں نہیں چاہتے؟ وجہ کہ ہماری آزادی میں خلل آئے گا اگر وہ اس فطرت سے انحراف کیے ہوئے ہیں. ایک عرصہ دراز تک لڑکی جو ہے وہ بچہ پیدا ہی نہیں کرنا چاہتی، خاندان بنانا ہی نہیں چاہتی. تو اب آپ خود سوچیں پھر شادی کس لیے کی ہوئی؟ محض عیش و عشرت. یعنی پھر تو شادی عیش و عشرت رہ گئی نا صرف. پھر اس کے بعد آپ دیکھیں کہ بچے پیدا بھی ہوتے ہیں، تو پھر اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے، تو یہ جو فطرت کے خلاف انسانوں نے بغاوت کر دی ہے نا، اور شادی کے کانسیپٹ کو ہی تبدیل کر دیا گیا ہے. ورنہ پہلے آپ دیکھیں 40 50 100 سال پیچھے مسلمان خاندانوں کے اندر شادی کا یہ کانسیپٹ نہیں تھا. اس میں مقصد کیا تھا؟ رشتہ دیکھتے وقت بھی وہ محض حور پر ہی نہیں دیکھتے تھے. کیا دیکھتے تھے؟ خاندان ہو، لڑکی کی عادتیں اچھی ہوں، لڑکی سگڑ ہو، گھر چلانا جانتی ہو، ذمہ دار ہو، یہ چیزیں دیکھی جاتی تھی. کانسیپٹ تبدیل ہو گئے نا، کیونکہ گھر تو بنانا نہیں، اس لیے آؤٹ گوئنگ چاہیے. گھر نہیں بنانا نا. تو پھر اس کے بعد آپ دیکھیے کہ جب آغاز ہی ہوتا ہے، تلاش ہی جب شروع ہوتی ہے رشتے کی، تو وہیں سے ہی آپ دیکھیں کہ سوچ ہماری کیا ہوتی ہے. پھر شادی کے بعد بھی فکر خراب نہ ہو، اس شوق میں بچے پیدا نہ ہو، بچے ہو گئے تو ان کو دودھ نہ پلایا جائے. یعنی کس کس کو اس کے حق سے محروم کیا گیا ہے. تو یہ سب خلاف فطرت چیزیں ہو رہی ہیں نا. تو یہاں پر شادی کا جو قرآن مقصد بتاتا ہے، ان تبتغوا باموالکم، نمبر 1 یہ کہ اے مردو تم اپنا مال خرچ کرو. نمبر 2 محسنین، خاندان کی پروٹیکشن دو عورت کو، نکاح کی قید میں لاؤ، محسن بناؤ. غیر مسافحین، مقصد عیش و عشرت نہ ہو. مصافح کا لفظ میں نے واضح کیا تھا، صفاح سے ہے. صفاح کا لفظی معنی ہوتا ہے پانی بہانا، اور اشارہ ہے شہوت پوری کرنے کے لیے پانی بہانا، یعنی کنایہ میں بات کی جا رہی ہے. آپ انڈرسٹینڈ کر رہے ہوں گے کہ یہاں کس پانی کی طرف اشارہ ہے. یعنی کہ صرف عیش و عشرت کرنا اور صرف شادی کا مقصد عورت کو بحیثیت ایک کھلونے کے استعمال کرنا، اور جو اللہ نے اس کے اوپر ذمہ داری رکھی ہے آگے اس کے خاندان کو بنانے کی، اس سے روگردانی کرنا. یعنی نکاح کا مقصد خاندان بنانا ہونا چاہیے، نہ کہ عیش و عشرت. یہ یہاں کہا جا رہا ہے. لہٰذا جو نکاح طلاق دینے کی نیت سے کیا جائے وہ بھی ناپسندیدہ ہے. وہ نکاح جو صرف عیش و عشرت کے لیے کیا جائے وہ بھی ناپسندیدہ ہے. یا اس کو نکاح کا نام دے دیا جائے جسے متع کو کیا جاتا ہے. تو پھر اس کے بعد فرمایا کہ فَمَسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ، مردوں کو پھر ذمہ داری دی جا رہی ہے
کہ جو بھی تم ازدواجی زندگی کا ان سے لطف اٹھاؤ، فآتوہن اجورہن فریضہ، ابتدا بھی کہی تبتغوا باموالکم، آخر میں بھی کہا فآتوہن اجورہن، کہ ان کے مہر ان کو ادا کرو، فریضتاً، فریضہ سمجھتے ہوئے، لازم سمجھتے ہوئے۔ اور پھر ہاں ایک صورت ہے کہ اگر آپ اس کی باہم رضامندی میں کچھ مال کی کمی بیشی ہو جائے، اور اس میں یہ نہیں کہا کہ عورت ہی معاف کر دے، بلکہ پیچھے ہم پڑھ چکے ہیں کہ مرد بھی زیادہ دے سکتا ہے، تو وہ پھر میوچل انڈرسٹینڈنگ کے ساتھ تم چینج کر سکتے ہو۔ اور پھر آخر میں یہ جو کہا نا ان اللہ کان علیما حکیما، اس سے پتہ یہ چلتا ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، اللہ کا فیصلہ ہے، جس نے تمہیں پیدا کیا، جو تمہارا خالق ہے، وہ زیادہ جانتا ہے تمہارے بارے میں۔ علیم کا کیا معنی ہوتا ہے؟ زیادہ جاننے والا، تم سے زیادہ جانتا ہے کہ اس نے انسانوں کی زندگی کی خوشگواری کے لیے کیا چاہا اور کیا حکم دیے۔ حکیمہ بہت حکمت والا ہے، لہذا اللہ کے ان احکامات کو معمولی چیز مت سمجھو۔